इमरान खान ने कैसे एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया या बनवाया गया। ख़वातीन का आज आलमी दिन है, लेकिन हमारी ख़वातीन जो हैं वो आंसू गैस का शिकार होकर अस्पताल में पड़ी हैं और दूसरी जानिब लेक्चर दिया जा रहा है। मुल्क में असल हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की है। शहबाज शरीफ तो अपनी मर्जी से पानी तक नहीं पी सकते। हुकूमत का तहरीक इंसाफ की रैली को रोकने के लिए तशद्दुद और ताकत का इस्तेमाल, जबकि अदालत ने भी हुक्म दे दिया जमहूरी दौर के अंदर कि इनके ऊपर होने वाला तशद्दुद जो है उसको भी टीवी पे नहीं दिखाना। आर्मी चीफ ने कारोबारी शख्सियात को क्यों और कैसी यकीन दहानी करवाई, आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। ख़वातीन का आलमी दिन। जितने रिश्ते और नाते हैं, अहलिया हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, दादी, नानी, कोई भी रिश्ता हो, उन सब का एहतराम करना चाहिए, खुले दिल से करना चाहिए। जैसे आप अपनों को सोचते, समझते और देखते हैं, ऐसे दूसरों के लिए भी एहसास रखना चाहिए। इनको अदब से पुकारना चाहिए, इनके हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। ये दुनिया जब बनी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ अम्मा हवा ना होती तो इस दुनिया का आगाज़ ही ना होता। दुनिया की कोई शय इस औरत के बगैर मुकम्मल नहीं है। टीवी का इश्तिहार देख लें, अज़दवाजी ज़िंदगी देख लें, घर आपको मकान लगेगा, यही उसको आबाद करती है, सारी चीज़ें हैं। मगर हमारे माशरे के अंदर आज भी इन ख़वातीन के साथ बेशुमार जुल्म होते हैं, मज़ालिम ढाए जाते हैं, इनको उनके हकूक़ नहीं मिलते। हम ये तो फ़ख्र करते हैं कि पूरी दुनिया की पहली मुस्लिम खातून मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, लेकिन ख़वातीन आज भी जो हैं वो मुश्किल तरीन हालात का शिकार हैं और उनके पास वो हक़ और हकूक़ नहीं है जो उनको मिलने चाहिए। हमने अक्सर देखा कि इस्लामी माशरे के बरअक्स जो गैर इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पे ख़वातीन को ज़्यादा हक़ दिए गए। नो डाउट के शरई एतबार से बेशुमार हदूद और क़यूद हैं, उनके अंदर रह के ही हम कुछ हकूक़ और फ़राइज़ जो हैं वो दे सकते हैं और पूरे करवा सकते हैं, मगर हम बहुत पीछे हैं। कब तक पीछे रहेंगे? आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो लाहौर में ख़वातीन के आलमी दिन के मौके के ऊपर बड़ी अच्छी तकरीर की, उन्होंने बड़े अच्छे हवाले दिए। वो ख़ुद भी खातून हैं। ख़वातीन की स्ट्रगल है पाकिस्तान बनने में हो या खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में हो, हर एक चीज़ के अंदर, जंगों में भी, चाहे वो ग़ज़वा-ए उहद था, ग़ज़वा-ए बदर हो, जितनी भी चीज़ें हों, लेकिन आज लाहौर के अंदर ख़वातीन के ऊपर, ख़वातीन के आलमी दिन के मौके के ऊपर तशद्दुद किया गया, पानी फेंका गया, आंसू गैस का भी सुना, लाठी चार्ज भी, और वो बेचारी ज़ख्मी होके अस्पतालों के अंदर पड़ी हैं। अगर इन ख़वातीन का किरदार है किसी तहरीक में और चीज़ों में, तो फिर आप उनको क्यों रोकते और टोकते हैं? बहरहाल, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, वहाँ पे क्या किसी के हक़ और हकूक़ की बात करनी। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने ही मुँह से कही हुई बातों को गलत साबित कर गई। इमरान खान साहब ने वर्ल्ड रिकॉर्ड इस तरह से बनाया, बल्कि पहले हम जो लाहौर की रैली है इसके ऊपर मज़ीद बात कर लेते हैं। मार्शल लॉ के अदवार के अंदर भी हमने ऐसी हरकत नहीं देखी, चाहे वो मुशर्रफ साहब का दौर हो या कोई और। लोग निकले, रैली निकालनी थी, इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करना था और उनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल करके तशद्दुद किया गया। अदालत ने भी कह दिया कि यहाँ पे जो लोग आएंगे उनको रोका जाए, और अदालत के फैसले को वजह बना के पैमरा ने मीडिया को ये कहा कि आप इनके ऊपर होने वाला तशद्दुद हो, जो भी चीज़ें हों, आप इनको नहीं दिखा सकते। ये कुछ देर पहले नोटिफिकेशन हुआ। हम तो यहाँ से बैठ के और पाकिस्तान के सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं वो तो उसके ऊपर बात करेंगे, करनी भी चाहिए। तो ये कैसा कानून है, ये कैसी जमहूरियत है, ये कैसा आइन है, ये कैसी रियासत है कि जिसके अंदर इलेक्शन में जाने के लिए, अवाम को अवेयरनेस देने के लिए आप रैली नहीं निकाल सकते, कंटेनर लगा दिए, सारी चीज़ें कर दी, तो ऐसे आप अवाम को नहीं रोक सकते। ऐसे मुमकिन नहीं है, और अगर करेंगे तो आखिर कब तक करेंगे? तो इसको मैं दूसरे लफ्ज़ों में गैर जमहूरी अमल और काला कानून कहूँगा। इमरान खान के दौर में आपने मार्च की, ये सारी चीज़ें हुई, किसी ने नहीं रोका। फिर इमरान खान साहब से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवा लिया गया। आप इमेजिन करें कि पूरी दुनिया में गूगल, विकीपीडिया को सर्च कर लीजिए, कहीं पे ये ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, जिसने पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म होने का एजाज़ पाया, जिसने वर्ल्ड कप जीता, जिस शख्स ने मुल्क के अंदर फलाई काम किए, 2 कैंसर के अस्पताल बनाए, प्लस नमल कॉलेज बनाया,
اور بے شمار کام کیے اور اس شخص کو جس کو آپ نے سفیر بھی سمجھا اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی آواز کو بلند کیا، اس کے اوپر آپ نے 75 ایف آئی آر کاٹ دی۔ یہ یقیناً 100 کے قریب پہنچ جائیں گی۔ تو اس بات سے آپ اندازہ کریں، کیا اس کو ملک کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو کوئی آئین کہہ سکتے ہیں؟ کیا وہاں پہ کوئی قانون ہے؟ یعنی کہ رئی سے کسر بھی آپ نے چھوڑ دی۔ 1 درجن ہوتی، 2 درجن ہوتی تو اور چیز تھی۔ یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے کہ دنیا کی کسی پرسنالٹی، شخصیت کے اوپر یا کسی سیاستدان یا کسی انسان کے اوپر آپ 75 ایف آئی آر کاٹ دیں، اس کو غدار کہیں جو ملک کے اندر فلائی کام کرتا ہے، جس کو آپ نے وزیر اعظم بنایا وہی ملک کا غدار ہو، توہین عدالت، توشہ خانہ سے چور بنا دیا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کی۔ تو جب فاطمہ جناح کو جنہوں نے ملک بنایا ان کو غدار کہہ دیا، جس بانی پاکستان نے ملک بنایا اس کو تو علاج بھی نہ ہو سکا، پھر یہاں پہ لیاقت علی خان جیسے لوگوں کو مار دیا، جس نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا اس کو آپ نے پھانسی پہ لٹکا دیا، جو جمہوریت کی بحالی کے لیے محترمہ بینظیر بھٹو شہید آئی ان کو بھی آپ نے شہید کر دیا، کتنے لوگوں کو مارا، عمران کے اوپر حملہ تک کر دیا۔ تو آپ تو ملک کے اندر وہ کون ہے جو ان کو جیلوں میں بھی ڈالتا ہے، زہر دینے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹے کیس بناتا ہے، بچے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر نااہل کر دیتا ہے، یوسف رضا گیلانی کو فارغ کر دیتا ہے، کسی وزیر اعظم کو 5 سال پورے نہیں ہونے دیتا۔ یہ سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، آخر وہ کون ہے اور کیوں یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ تو یہ اپنے ہی لوگ اگر غدار ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو پھر یہ اصل میں ٹھیک کون ہے؟ یہ تو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ جنگ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہے جس کا اختتام ہوگا، کس نوعیت سے ہوگا، کس طریقہ کار سے ہوگا، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن عوام جو ہیں وہی تبدیلی لا سکتی ہیں، وہی اپنی قیادت کو، اپنی لیڈرشپ کو بتا سکتی ہیں، ورنہ بہت مشکل ہے۔ عمران خان کے خلاف پاکستان بھر کے مختلف تھانوں میں 70 سے زیادہ ایف آئی آر درج۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری نے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ کوئٹہ اور اسلام آباد میں عمران خان کے خلاف 2 نئی ایف آئی آرز کے بعد ایف آئی آرز کی تعداد 75 ہو گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف مختلف معاملات میں ضابطۂ فوجداری کے تحت کارروائی پر عمل درآمد شروع ہے، مگر اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سے مقدمات عمران خان کے سیاسی کیریئر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ 22 مقدمات اسلام آباد میں درج ہیں، جن میں ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کو دھمکیاں دینے کے علاوہ گزشتہ برس 25 مئی کو وفاقی دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں احتجاج، توڑ پھوڑ، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا اور سرکار میں مداخلت کی دفعات کے تحت بھی مقدمات درج کیے گئے۔ اس کو مختصر کر کے میں یہاں یہ بتاؤں، اگلے ایپیسوڈ میں وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا کہ پولیس کو ہم نے خود وینز اور گاڑیوں کو ڈنڈے مار کے توڑتے ہوئے دیکھا، اور عمران خان کی وہ تقریر یاد کی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم توڑ پھوڑ نہیں کرتے۔ یہ احساس ادارے کے انٹیلیجنس کے لوگ روپ دھار کر آتے ہیں اور وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور الزام سیاسی جماعتوں کے اوپر لگتا ہے۔ اب اس سے بڑی اور ایگزامپل کیا دی جا سکتی ہے؟ پھر ملک میں اصل حکومت کہا گیا اسٹیبلشمنٹ کی ہے، وزیر اعظم پاکستان میں یا محمد شہباز شریف تو اپنی مرضی سے پانی بھی نہیں پی سکتے۔ یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اصل حکومت اسٹیبلشمنٹ کی ہے اور وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کوئی حیثیت نہیں، یہ اپنی مرضی سے پانی تک نہیں پی سکتے۔ فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ملک میں جو چاہتی ہے وہ ہوتا ہے، یہ جو تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں۔ فواد چودھری نے الزام عائد کیا کہ تاجر برادری ان کی حکومت گھرانے میں شامل تھی۔ اب یہ بھی سن لیجئے، چونکہ آٹا، چینی، سارا کچھ وہ کرتے ہیں نا اسٹاک، یہ لوگ صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہیں۔ یہ جنرل باجوہ کو بھی کہتے تھے کہ لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ان کاروباری افراد کے بیک گراؤنڈ چیک ہونے چاہیے کہ ان کے پیچھے کون ہے، یہ بلیک میل کیوں ہوتے ہیں، کوئی ٹیکس دے کے نہیں ہوتا، کسی نے لائسنس جعلی لیا ہوتا ہے، کسی نے کیا چیزیں کی ہوتی ہیں۔ تو یہ تاجر برادری بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر، یعنی کہ اس ملک کے ملا، پیر، مولوی جو ہیں ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کیا، چاہے وہ نواز شریف کے خلاف ہو، چاہے عمران خان کے خلاف ہو۔ یہ مورے بنائے گئے، انہوں نے سانپ پال رکھے ہوئے ہیں۔ آخر کب تک یہ تاجر بھی استعمال ہوں گے، مولوی بھی ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی، تو کوئی کھانا خالی چھوڑا نہیں گیا۔ آرمی چیف نے کاروباری شخصیات سے ملاقات کی، دوبارہ کی، اس سے پہلی ملاقات کی خبر ہم آپ کو دے چکے ہیں تقریباً 3 ہفتے پہلے۔ اب آرمی چیف صاحب تو ریٹائرڈ ہو گئے تھے سیاست سے، یہ حافظ قرآن بھی تھے،
انہوں نے تو سیاست سے پچھلے سال 22 فروری کے بعد بقول باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ لے لی تھی. جب یہ ساری حرکتیں ہو گئی تھی تو اب کیا ضرورت پڑی کہ ہم نے ہر جگہ کے اندر ہر سوراخ میں انگلی گھسیڑنی ہے اور تاجروں سے بھی میٹنگ کرنی ہے اور مشکل وقت اور ڈیفالٹ کا کہا گیا کہ خطرہ ختم ہے, ملک ترقی کرے گا. یہ یقین دہانیاں کروائی گئی اسحاق ڈار صاحب کی موجودگی میں آرمی چیف نے تاجر برادری کو. اچھا, آرمی چیف نے کاروباری شخصیات کو یقین دہانی کروائی ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی موجودگی میں آرمی چیف نے تاجروں کو کہا پاکستان مشکل حالات سے جو ہے وہ باہر نکل جائے گا, ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے, سب چیزیں ٹل چکی ہیں, ملک ترقی کرے گا اور ہم ایک خوشحال قوم بن کر ابھریں گے. مستقبل کی بات ہو رہی ہے, 75 سالوں سے نہیں ابھرے, اب ہم ابھریں گے, بہت اوپر جائیں گے, ہو سکتا ہے واپس ہی نہ آئیں. آرمی چیف پوری ملاقات کے دوران پر امید نظر آئے اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ موجودہ معاشی مشکلات پر قابو پا لیا جائے گا. انہوں نے کاروباری افراد سے یہ بھی کہا کہ وہ پرعزم اور پراعتماد رہیں. ایک ذرائع کے مطابق آرمی چیف نے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے کاروباری افراد کو بتایا کہ قوم پر مشکلات ہمیشہ آتی ہیں, بھلے وہ ہم ہی کیوں نہ لاتے ہوں, اور ہمیں مشکل حالات کا سامنا ہے, لیکن بدتر حالات کو ہم پیچھے چھوڑ چکے ہیں اور ہم قائم اور دائم رہیں گے. یعنی کہ اللہ کی مرضی سے ملک بنا تھا, یہ ہمیشہ قائم رہے گا, یہ تا قیامت رہے گا, یہ ملک ترقی کر لے گا, اس کو کبھی کچھ نہیں ہوگا, ڈیفالٹ نہیں ہوگا. سب چیزیں جو ہیں ادھر چھوڑ دیجئے. جبکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں نا, آپ جب تک خود قوم اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرے گی, اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلے گا. تو اب دیکھتے ہیں کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کیسے ہوتا ہے. تو اپنا خیال رکھیے, اپنا فیڈ بیک دیجیے. اگلے ولاگ میں دوبارہ سے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.